بتا کیا بات ہے؟ میری 2 بچیوں کی شادی ہونا ہے، اگر آپ 80 تک اٹھ جائیں تو 80 کے بعد میری 2 بچیوں کا نکاح پڑھا دیجیے گا، بچے لے آئیے، بیٹا بہت اچھی بات ہے، 80 تک ہمیشہ تک اٹھ جائیں گے۔ سنو میرے دوست، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، مدرسے والوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، دینداروں سے نہیں کہہ رہا ہوں، تم بھی اوریجنل دیندار بنو، ڈپلیکیٹ دیندار مت بنو، تم دین کا چولہا دے کر دنیا کو دھوکہ دے کر یہ اوریجنل دیندار تھا۔ جب شیخ الحسین مدنی نے دعوت قبول کر لی تو 2 لڑکے جو اس میں 19 سال کی سال فارغ ہوئے کیا ہو رہے تھے؟ یہ لڑکے والے اس کے نوجوانوں سے تم کھڑے ہوئے بیٹھا تم سوارا سنو، تم کھڑے ہوئے سنو میری بات، اور یہ بالکل میں ابھی میں نے اپنے آنکھ سے دیکھ لیا، شیخ الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دیکھا میں پرانی بات، پرانے میرے پاس 10 واقعے 2 گھنٹے سنا کرتا ہوں کوئی چال میں نے شیخ الحدیث کو مدینے میں دیکھا، پرانی بات نہیں سنا رہا، شیخ الحدیث کو مدینے میں میں اللہ نے دیکھا، میرے سامنے انتقال ہوا وہاں، پرانی بات نہیں۔ شیخ الحدیث نے 2 سال 2 بچے جو فارغ ہوئے تھے، شیخ قاسم کیا خبر کی تھی انہوں نے؟ ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں رک جانا، ابھی اصل کے بعد تمہارا نکاح ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ اور اپنے گھر اپنی بیوی سے کہلوایا کہ دونوں بچیوں کا نام لے، اس سے کہتا تیرا نکاح فلاں کے ساتھ ہونا ہے، تیرا نکاح فلاں کے ساتھ ہونا ہے، تو بچیوں کو بتا دینا اصل کے بعد نکاح ہونا ہے۔ سب جانتے ہیں ہمارے جب منگنی ہوتی ہے تو منگنی کے بعد سے ہماری گھر کی عورتیں کہا کے چکر لگاتی ہیں، صاحب ارے مار کے چکر لگاتی نہیں جاتی، ایک جوڑے کے لیے فرارا فرارا شرارا اور کھانا ہوتا نہیں ہوتا۔ قرآن شیخ الحدیث بیوی کو عورت تھی ہوگی، انہوں نے کہا کہ بڑے میاں کرتے کیا ہو؟ گرارا فرارا سرارا۔ بڑے میاں بیوی تو کہہ سکتی ہے، بڑے میاں کرتے کیا ہو؟ لڑکیوں کے پاس ابھی کپڑے نہیں۔ سنو میرے دوست، کیا کام قومی نے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ بڑے میاں کرتے کیا ہو؟ لڑکیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ ان کی جنت نصیب کرے، اوریجنل شیخ الحدیث سے۔ میں نے کہا اچھا مجھے آج معلوم ہوا کہ میری لڑکیاں ننھی گھر میں رہتی ہیں، مطلب اگر کپڑے گھر میں رہ رہی ہیں، مطلب اپنی بیوی سے کہلوا دیا، بیوی سمجھے کہ بڑے میاں نہیں مانیں گے، شادی کریں گے۔ میرے دوستوں اصل میں شیخ حسین مدنی نے دونوں کا نکاح پڑھایا اور مغرب کے بعد دونوں کی گھر میں رخصت کر دی گئی۔ سنو میرے دوستوں، یہ دونوں پھولا کون تھے بتاؤں تم کو نام؟ ایک تھے ان میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے جو امیر تھے، اور دوسرے تھے انعام الحسن صاحب۔ ایک تم بیٹا جتنا کھڑے تم سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم قسم کھا کے رہا ہوں، تم نے اگر اللہ کے طرف شادی کرنی اللہ تم کو بھی حکم دے گا۔ تم دونوں نوجوانوں میں نہ انہوں نے جہیز مانگا، نہ سلامی مانگی، نہ انہوں نے برات مانگی، شادی کر لی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا میں نام روشن کیا نہیں کیا ان کا؟ یوسف صاحب پوری دنیا میں نام ہوتا ہے، ایسا انعام صاحب پوری دنیا میں نام ہے، اور پوری کی اولاد دنیا میں کام۔ میں تم سے کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ اگر تم نے اس طرح شادی کر لی اللہ تمہاری اولادوں کے اندر بھی ایسے اولیاء کا نام پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات ایک سن لیے، یہ تو اوریجنل شیخ الحدیث کا، ایک بات سن لیے اوریجنل ڈاکٹر کا، اس کا ابھی میں نے نام لے رہا ہوں، اس کا میں نے ڈاکٹر عبداللہ یہ ہمارے مولانا بلال صاحب کے دادا، ان کی بھی تمام 2 بچیوں کی شادی ہونا کیا ہونا تھی ان کی؟ ایک بچی کی شادی ابھی انتقال ہوا ہے، مولانا رابع صاحب تھے خطبے کے ناظم تھے، پرس اللہ کے صدر تھے، ایک بچی اور مولانا رابع صاحب ان کے ڈاکٹر میں سگے بھانجے بھی تھے، مولانا طاہر صاحب تھے جو کہ مظفر نگر کے رہنے والے تھے۔ دونوں کی شادی ہو گئی اور طاہر صاحب مظفر نگر سے آ گئے۔ میں نے خود سنا ہے گھر کی عورتوں میں بڑی بوڑھیوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عبدالعلی تو اگر رابع کو اور کچھ نہیں بنا رہا ہے تو کم سے کم یہ طاہر کے لیے تو لکھنؤ سے یوپی میں آپ جانتے ہیں جوڑا بوڑھا بہت چلتا ہے، طاہر کے لیے کم سے کم تو لکھنؤ سے جوتا منگا لے، کچھ شیروانی منگا لے اور کپڑے منگا لے۔ سنو میرے دوستو، وہ بھی دیندار تھے اور اوریجنل دیندار تھے، اوریجنل ڈاکٹر تھے اس زمانے کے۔ میں سب سے کہہ رہا ہوں آج بھی ہم کو یہ کرنا پڑے گا اگر ہم اللہ کی مدد اور شکر میں کہہ سکتا ہوں رحمت و برکت چاہتے ہیں۔ سنو میرے دوستو، پرانے واقعات میں بیٹا تم سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے، ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے گھر کی عورتوں سے کہا کہ اللہ تم کو سمجھ عطا فرمائے، یہ رابع تو میرا عالم بنوا کے لیا تھا کہیں سے، کیا ہے میرا بھانجا ہے، جب میں اس کو جوڑا نہیں بنا رہا یہ تو بنے گا۔ یہاں سے کوئی زیادہ ہے بھی نہیں ہے ہوٹلیں، انہوں نے جوڑا بنایا، بائی پاس سنو میرے دوستو، ہمدان اس دن گھر میں بھوئیے پکائی، جانتے بھوئیے عربی بھوئیے پکوائی، اور بھوئیے دو چار لوگ جو آئے تھے ان کو کھانا کھلا کے لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ میرے دوستو میں گواہی دے رہا ہوں آپ کو کہ اس ڈاکٹر اوریجنل دیندار ڈاکٹر تھا، اس نے اتنا شادی کری، مولانا رابع صاحب کا میں نہیں، میرے جیسے ہزاروں دنیا
शागिर्द से पहले हुए। मैं तो बहुत मामूली का शागिर्द हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मौलाना राबे साहब के पूरी दुनिया के अंदर, पूरे अमेरिका, यूरोप, एशिया और कहते हैं अफ्रीका, पूरी दुनिया के अंदर साहब के शागिर्द बने हुए, लेकिन उसने शादी की थी नबी के तरीके पर। अल्लाह ने दुनिया काम ये नहीं किया। याद रखना कि जो खुदा, इस जुमला के बाद खत्म करता हूँ, जो खुदा निजामुद्दीन औलिया का था, जो खुदा अब्दुल कादिर जिलानी का था, जो खुदा इलियास रहमतुल्लाह अलैह का था, और जो खुदा शेख जकरिया का था, और जो खुदा डॉक्टर वली का था, वो खुदा मेरा और आपका जो खुदा है, खुदा था, है और उसकी कुदरत में अगर हमने उसे लेना छोड़ दिया, अगर आज भी अगर हिंदुस्तान को मुसलमान ये दो काम करके दिखाता है, असलम तो ले रब्बिल आलमीन व वसा बिहा इब्राहिम करिए या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुम वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। याद रखना, तुम्हारी अल्लाह की रहमत की आएगी, बरकत की आएगी, आफियत की आएगी, और तुम्हारी नस्लों में अल्लाह औलिया किराम की ज़रूरत पैदा करेगा। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और ये मौली आके की पूरी माला हमारी जमात जितने हजरत अहबाब हैं, इनको अल्लाह ताला को जज़ात खैर अता फरमाए। ये माशाअल्लाह हर साल ये करते हैं, हर साल मुझे रहमत देते हैं, मैं आपके हाजिर हो जाता हूँ। और आइंदा से मैं इंशाअल्लाह मौली आखिर से कहता हूँ, आइंदा ये निज़ाम खत्म करना, जिसको जाना बुलाना नहीं है ऐसे लोगों को, तो जाना है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप खाली बात है कि तुम यहाँ पर लोग, यहाँ पर कोई सरकारी लोग नहीं है, भीड़ इकट्ठी करना, जिन्हें जाना है चले जाए। जो मजमा ठीक है, हमें एक मकसद लेकर आए, इनको अगर आपके पास टाइम है बैठिए, लिख दिएगा मेरे साथ, आखिर तक आप बैठ सके रुकिए, वरना तशरीफ ले आइएगा मत किया। हमारे याद रखिए कि हमें यही बड़ा मसला हो रहा है, हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करना, हमको काम के लोग बनाना है। माशाल्लाह जितने लोग खड़े हुए हैं इंशाल्लाह, ये आप देखिए जरा कंफ्यूज हो गए, इतना बड़ा मजमा था, अगर ये बात पूरे मजमा भी सुनता, लेकिन शैतान ने क्या कर दिया साहब उनको रवाना करवा दिया पहले। अल्लाह ताला खैर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और खैर कोई बात नहीं, जितने हजरात आप बैठे हैं, और मैं कहता हूँ जितने नौजवानों ने ये नियत की है, अगर इन लोगों ने ये काम कर दिखाया, तो मैं अल्लाह के बातों पर यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह चंदेरी नहीं, बल्कि चंदेरी के इस मदरसे के जरिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे एमपी में इंशाअल्लाह इनकलाब होता होगा। लोग देखेंगे कि ऐसे मुसलमान होते हैं, ये करना चाहिए। अल्लाह ताला इस मदरसे की खूब हिफाजत फरमाए, इसकी तमाम ज़रूरियात अल्लाह ताला फरमाए, और